برکت آدم اور اس کی یادگار۔ بعض روایت میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 9 ذی الحج کو عصر کے وقت ابو البشر آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے انہیں اپنے ساتھ مشعر الحرام میں لے گئے، جہاں انہوں نے 10 ذی الحج کی رات خدا سے دعائیں کرتے ہوئے اور اس کا شکر بجا لاتے ہوئے بسر کی۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو آپ مینا میں تشریف لائے اور اپنی توبہ کی قبولیت اور گناہوں سے آزادی کے نشان کے طور پر اپنا سر منڈوایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو ان کی نسل کے لیے یوم عید قرار دیا اور آدم علیہ السلام کے مذکورہ افعال کو رکن حج کا درجہ دیا۔ چنانچہ آج تک مسلمان 9 ذی الحج کو عرفات میں ٹھہرتے ہیں، پھر شام کے وقت کوچ کر کے مشعر الحرام میں جاتے ہیں اور وہاں شب بسرہ کے بعد 10 ذی الحج کو صبح کو مینا میں آ جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مناسک حج حضرت آدم و ابراہیم کے افعال کی یادگار ہیں، اور مناسک حج میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے افعال کا بھی بہت بڑا حصہ شامل ہے۔ چونکہ خدا کو اپنے انبیاء علیہ السلام سے بہت پیار ہے اور ان کے اعمال و افعال کو خدا زندہ رکھنا چاہتا ہے، تمام حاجیوں کو ان کے اعمال کی یاد منانے کا حکم دیتا ہے۔ اب تک آپ نے برکت انبیاء کا تذکرہ پڑھا، اور اب آئیے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بعض منحوس افراد و اقوام بھی ایسے تھے کہ جن کی نحوست صرف ان تک ہی محدود نہ تھی، بلکہ ان کی وجہ سے خطہ زمین بھی منحوس قرار پایا۔ منحوس افراد اپنے ساتھ مکان کو بھی نحس بنا دیتے ہیں۔ امام مسلم رقم تراز ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر قوم سمود کے ویران گھروں کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ آپ کے صحابی ان کنوؤں سے پانی بھر کر لائے جن سے قوم سمود پانی پیا کرتی تھی۔ صحابہ نے اس پانی سے آٹا گوندا اور پانی سے سالن تیار کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہانڈیوں کو الٹ دو اور گوندا ہوا آٹا اپنے اونٹوں کو کھلا دو۔ صحابہ نے اس حکم پر عمل کیا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر اس کنویں پر تشریف لائے جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی ناقہ پانی پیا کرتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں پر خدا کا عذاب نازل ہوا ہو ان کی سرزمین پر قیام نہ کیا جائے، اور آپ نے فرمایا مجھے اندیشہ ہے تم پر وہی عذاب نہ آ جائے جو ان پر آیا تھا، تو ان کی آبادی میں مت جاؤ۔ صحیح مسلم میں یہ الفاظ وارد ہیں، ان لوگوں کے گھروں میں داخل مت ہو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، مگر یہ کہ روتے ہوئے وہاں سے گزرو اور ڈرو کہ کہیں ان کی طرح سے تم پر بھی عذاب نہ آ جائے۔ پھر آپ جلدی سے اس وادی سے روانہ ہو گئے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت نے ردا سے اپنے سر کو ڈھانپ لیا اور تیزی سے سفر کرتے ہوئے اس وادی سے نکل گئے۔ اس مسند احمد میں ہے کہ آپ نے اپنی ردا سے سر کو ڈھانپ لیا اور اس وقت آپ کجاوا پر سوار تھے۔ مکین کی نحوست و سعادت کا اثر۔ آپ نے بلاد و سمود اور ان کے کنوؤں کا تذکرہ پڑھا۔ کچھ دیر کے لیے ہم یہاں ٹھہر جائیے اور سوچیے کہ اس علاقے اور اس علاقے کے کنوؤں کو منحوس کیوں تصور کیا گیا، اور اس کے پانی سے گوندے ہوئے آٹے کی روٹیاں پکانے سے کیوں منع کیا گیا، اور اس پانی سے پکے ہوئے سالن کو زمین پر کیوں ڈالا گیا، اور ناقہ صالح کے کنویں کے پانی کو متبرک کیوں قرار دیا گیا۔ اس کا جواب صرف یہی ہے کہ منحوس لوگوں کی نحوست ان کی ذات سے تجاوز کر کے ان کے وطن اور ان کی سرزمین تک پہنچ جاتی ہے، اور بابرکت چیز کی برکت اس کی ذات سے تجاوز کر کے اس کے کنویں تک سرایت کر جاتی ہے۔ گویا جمال ہم نشیں در من اثر کرد والا معاملہ یہاں بھی کار فرما ہے۔ ناقہ صالح کی وجہ سے وہ کنواں بابرکت بنا اور اسماعیل و ہاجرہ کے قدموں سے چشمہ زمزمہ کو برکت نصیب ہوئی۔ ابراہیم کے قدموں کی برکت سے مقام ابراہیم کو شرف نصیب ہوا، اور حضرت ہاجرہ کی سے صفا و مروہ کو عزت ملی۔
اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا کے نیک بندوں کی برکت صرف ان کی ذات تک محدود نہیں رہتی، بلکہ مکان بھی ان کی برکت سے متاثر ہوتے ہیں۔ متبرک اشیاء کی برکت صرف مکان تک محدود نہیں رہتی، بلکہ وقت اور زمانہ بھی اس سے فیض یاب ہوتا ہے۔